إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، ہم تمام پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اگر آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی استغفار کی برکت سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی برکت سے آسمان سے رحمتیں نازل کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام کے زبانی ان کی قوم کے سامنے کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش نازل کرے گا جس بارش سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے باغات بنوائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی زمین میں تمہارے لیے نہروں کا انتظام فرمائے گا۔ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ ایک بہت ضروری کام ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی اچھا ہو، انسان کتنا بھی نیک ہو، انسان کتنے بھی اچھے دل والا کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے اعتبار سے اس سے گناہوں کا ہونا ضروری ہے۔ انسان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نبیوں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ کے پیغمبر ہیں،
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر رکھا ہے۔ باقی انسان چاہے وہ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی پارسا ہوں، کتنے بھی متقی، کتنے بھی پرہیزگار ہوں، انسانوں سے گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، انسان چاہے کوئی بھی ہو، آدم کا بچہ چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ہو کر ہی رہیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کون سا گناہ کیا ہوں، میرے کیا گناہ ہیں، تو اس کا یہ کہنا ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں کون سا گنہگار ہوں، یہ کہنا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو نیک مت کہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو نیک مت کہو، میں بہت سیدھا ہوں ایسا مت کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کیونکہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی کون گزار رہا ہے۔ تو ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گناہ پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر صبح سے اب تک کی ہمارے گناہوں کی لسٹ نکالیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے سروں پر بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، صبح سے، پیدا ہونے سے لے کر نہیں، صبح سے لے کر اب تک ہم بہت سارے گناہ کر چکے ہیں، لیکن گناہوں کی لت اور گناہوں کی عادت جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ فجر کی نماز کتنوں نے نہیں پڑھی؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب، چوری، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اگر پڑھی ہوگی تو جماعت سے نہیں پڑھی ہوگی۔ نماز کے اندر ہم نے غفلت کی ہوگی، صبح سے جھوٹ بولے ہوں گے، بہت سارے گناہ ایسے ہی ہماری زندگی میں جانے انجانے میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے، کتنے بڑے تھے، اللہ کے کتنے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جگہ ہمارے نبی کی تعریف کی ہے قرآن میں، لیکن معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر اٹھنے تک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو بھی بیٹھ کر ان کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ کون کہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جس آدمی کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اسے اس کے گناہوں کا اتنا ہی ڈر لگا ہوا ہوگا، اور اسے اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنی غلطیاں یاد آئیں گی۔ جو اچھا کیا ہے وہ اسے یاد نہیں آئے گا، اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے وہ چیز اسے یاد آئے گی، اس پہ وہ روتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں، کیونکہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو وبائیں آتی ہیں، وہ بیماریاں، وہ مصیبتیں، وہ وبائیں استغفار کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کے مشرکین کے بارے میں ذکر فرماتا ہے
کہ مکہ کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں اللہ کا عذاب ہی اتار دو ہم پر. تم نبی ہو, نبوت کا دعویٰ کرتے ہو, ہم تم کو جھوٹا کہتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کا عذاب بھیج دو. کس نے کہا؟ مکہ کے مشرکین نے کہا. جہالت کی حد تھی. جیسے آج بھی بہت سارے جاہل مسلمان ہیں جنہیں اللہ پر اعتبار نہیں ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مکہ کے مشرکین نے کہا اللہ کا عذاب بھیج دو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا کہ زمین پر مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں, لیکن وہ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. اور جب تک اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے زمین پر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنے والا نہیں ہے. کتنی بڑی چیز ہے مغفرت, استغفار کرنا, گناہوں کی معافی مانگنا, بہت بڑی چیز ہے. خاص کر یہ جو بیماری, یہ وبا پھیلی ہے, اس کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, اپنی غلطیوں کو یاد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیاں مان لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم مجرم ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم کو اپنے گناہ کا اعتراف ہے, ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کریں کہ اے اللہ جو غلطیاں, جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں, بہت سے گناہ ایسے ہیں اے اللہ جو ہم جانتے نہیں, لیکن تو سب گناہوں کو جانتا ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم کو مانگنا ہے. دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ملے گا, نہ آخرت کا کوئی فائدہ ملے گا. عقل مند, ایمان والا, اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جسے دوسروں کے گناہوں سے زیادہ اپنے گناہ, دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ اپنی غلطیوں کی فکر ہوتی ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو, آؤ ہم سب کے سب اپنے گناہوں کو یاد کریں, دنیا والوں کے سامنے نہیں, تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے اللہ کے سامنے اپنی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اس غلطی کو مان کر عہد کریں, وعدہ کریں کہ آئندہ ہم ایسے غلطیاں نہیں کریں گے, ایسے گناہ نہیں کریں گے. اور یاد رکھیں اگر دل کی سچائی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں, مانگتے ہیں, زندگی بھر کے کیے ہوئے گناہوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی سچائی دیکھتا ہے تو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے. اور جب اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, رحمت کے دروازے, برکتوں کے دروازے, خیرات کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنائے, گناہوں کی معافی چاہنے والا بنائے, اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی اور اسے ماننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں پر اترانے سے ہمیں بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متواضع, اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله